ان کا ہاں یہی ہوا، جس کے ساتھ بھی یہ پیغام جو بھی لے کر آیا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ضرور ہوئی ہے۔ تو ایک تو ورقہ ابن نوفل تھے، اسی طرح کی ایک شخصیت جو تھی وہ مدینے میں اوس کے سرداروں میں سے یہ شخص تھا ابو عامر۔ یہ بھی گیا شام اور یہ بھی عیسائی ہو گیا، پھر رہبانیت عیسائیوں میں جیسے راہب ہوتے ہیں وہ رہبانیت اس نے اختیار کی۔ لیکن جیسے کہ خزرج کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، حضور کی مدینے آمد پر جیسے وہ دشمن نمبر 1 بن گیا، اسی طرح یہ بھی دشمن نمبر 2 بن گیا ابو عامر۔ عبداللہ ابن ابی نے تو طے یہ کیا کہ مدینے میں رہے گا، دیکھے گا تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کوئی حالات کے اکھیڑ پچھاڑ کے اندر ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا آئے کہ میں پھر یہاں سے محمد کو نکلنے پر مجبور کر دوں اور میری بادشاہی کا خواب جو کہ چکنا چور ہو گیا ہے دوبارہ اپنی جگہ پر قائم ہو جائے۔ اس نے تو یہ طے کیا، لیکن یہ مدینہ چھوڑ کے نکل گیا اور یہ پھر سازشیں کرتا پھرا ہے۔ قریش کو بھی اس نے کہہ کر ابھارا ہے، لایا ہے، اور اس نے کہا تھا دیکھو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور جب میں کھڑا ہو کر وہاں تقریر کروں گا تو اوس کے سارے لوگ جو ہے ٹوٹ کر ہمارے ساتھ آ جائیں گے، اس لیے کہ اوس میری بڑی عزت کرتے ہیں، میرا بڑا مقام ان کے ہاں ہے، مجھے وہ بہت اونچا آدمی سمجھتے ہیں، روحانی شخصیت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اب وہ سامنے آیا، اس نے تقریر کی، لیکن یہ کہ اس کی تقریر پر بھی تمام جو اوس کے لوگ حضور کے ساتھ تھے صحابہ کرام میں سب نے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر اور اللہ تیری آنکھ کو ٹھنڈا نہ کرے۔ تو اس نے کہا ہو معلوم ہوتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں مدینے میں کوئی بہت بڑا شر پھیل گیا ہے۔ بہرحال اس کی یہ کوشش بھی قطعاً ناکام ہوئی۔ ایک اور خاص واقعہ وہ آیات کے پڑھنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ بنی عبد الدار تھا ایک گھرانہ قریش کا، ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ قریش کا علم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ بدر میں بھی ان کا جو علم بردار تھا اس سے کچھ کوتاہی ہوئی تھی، تو ابو سفیان نے یہاں ذرا ان کی غیرت کو للکارنے کے لیے کہا کہ دیکھنا یہ تم جھنڈے کے ساتھ ہی فوج کی جو عظیمت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، وہ جھنڈے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ جھنڈا کہیں گر جائے تو سمجھا جاتا کہ اب ہمیں شکست ہو گئی۔ تو تمہارے سے یہ معاملہ جو ہے وہ بدر کے اندر بھی ہو گیا تھا، اب یہاں اگر ایسا کرنا ہے تو پہلے ہی جھنڈا ہمیں دے دو، ہم کسی اور کے حوالے کر دیں۔ اس سے ان کا خون جوش میں آ گیا اور انہوں نے ذرا سخت انداز میں بھی ابو سفیان سے جواب دیا، گالیاں بھی دیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم جھنڈے کا حق ادا نہیں کریں گے، ہم اس کا حق ادا کریں گے اور تم دیکھ لو گے کہ ہم کیسے حق ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے پھر جب مبارزت کے لیے بھی وہی طلحہ ابن ابی طلحہ یہ جو ہے جو ان کا سردار تھا بنو عبد الدار کا، وہ میدان میں نکلا اونٹ پر سوار ہو کر اور اس نے مبارزت طلب کی۔ وہ تھا بہت ڈیل ڈول والا اور بہت تکڑا آدمی، چنانچہ مسلمان بھی اسے کہا کرتے تھے کبش القتیبہ، یہ لشکر کا میڈھا ہے، میڈھا کے طریقے سے جو ہے وہ اس کی حیثیت تھی۔ لیکن یہ کہ وہ جب آیا اور للکارتا رہا تو کچھ مسلمان تو طرح دے رہے تھے، کچھ نہیں سن رہے تھے اس کی بات کو، گھبرا رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نکلے ہیں اور وہ اونٹ پر سوار تھا، جست لگا کر سیدھے اونٹ کے اوپر پہنچے ہیں اور اس کو اپنی گرفت میں لے کر نیچے کود گئے اور پھر اسے ذبح کر دیا اپنی تلوار سے۔ اور یہ پہلی بہت بڑی فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کر دی۔ حضور نے بھی نعرہ تکبیر جو ہے بلند کیا، تمام صحابہ نے نعرہ لگایا۔ لیکن یہ بات اور بتا دوں کہ پھر اس گھرانے کے لوگوں نے ایک ایک کر کے ان کے 9 آدمی مارے گئے، انہوں نے جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا جب تک کہ ان کا ایک شخص بھی موجود رہا۔ 9 کے 9 آدمی ان کے جو ہے جھنڈے پر قربان ہو گئے۔ جب 9واں آدمی آخری ان کا جو آدمی تھا وہ بھی ختم ہوا تب وہ جھنڈا ان کا گرا ہے۔ تو عربوں کے اندر ایک جو ہے ایک بہادری اور ایک اپنی زبان پر پورا اترنا اور اپنی آن کا لحاظ رکھنا یہ بہت اہم بات تھی۔ بس اسی پر اکتفا کیجئے، اس لیے کہ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے کہ جو بھی گڑبڑ ہوئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست ہوئی وہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے نبی جب کہ آپ نکلے تھے اپنے گھر والوں سے، جبکہ آپ تبوئ المؤمنین، بوا یبوئ کے معنی ہے کوئی جگہ معین کرنا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، سورہ حج میں آیا ہے جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ معین کر دی کہ یہ ہے بیت اللہ کی جگہ۔ اسی طرح یہ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، مقعد کی جمع، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، سیٹ، یہ مقعد ہیں جن پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مقعد جو ہے اس کی جمع مقاعد یعنی مورچے۔ آپ مورچہ بند کر رہے تھے اہل ایمان کو مختلف جگہوں پر، جیسے کہ 50 تیر اندازوں کا مورچہ آپ نے لگوایا تھا جبل الرمات پر، للقتال، جنگ کے لیے۔ اب یہ جنگ یہاں اگرچہ کہیں غزوہ احد کا لفظ نہیں آیا ہے لیکن سب کے نزدیک اجماع ہے کہ اس سے مراد وہ غزوہ احد ہے۔
واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا، یعنی تمہاری ہر بات اللہ کے علم میں تھی، جو گفتگویں تم کر رہے تھے، جو باتیں تمہاری ہو رہی تھی، جو تمہارے دلوں میں تھا، جو اللہ سے تم چپکے چپکے دعائیں مانگ، سب اللہ کے علم میں تھی۔ اور اس میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا، چونکہ اب آگے تبصرہ ہوگا مسلمانوں کی خطاؤں پر اور غلطیوں کے اوپر بھی تبصرہ ہوگا، گرفت بھی ہوگی، یہاں تک کہ ایک معاملے میں حضور پر بھی کچھ گرفت ہو جائے گی محبت آمیز اور شفقت آمیز۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اس تبصرے کو جان لو کہ یہ تبصرہ کرنے والا کون ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے سی آئی ڈی کی رپورٹس پہنچی ہوں اور اس نے اس رپورٹوں کے اوپر جو ہے اپنی رائے بنا لی ہو، معاذ اللہ۔ اللہ تو خود سمیع ہے، خود علیم ہے، ہر شے کا سننے والا، ہر شے کا جاننے والا۔ تو جو بھی وہ کچھ اب فرمائے گا جس کے لیے تمہیں تیار ہو جانا چاہیے سننے کے لیے، جان لو کہ وہ اس سمیع اور علیم خدا کی طرف سے تمہاری لیے، تمہاری نگاہیں کھولنے کے لیے، تاکہ تمہیں اپنی کمزوریوں کا علم ہو جائے آئندہ کے لیے۔ ابھی تو اور بڑے مرحلے آنے والے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ابھی تو سمجھیے کہ ابھی ابتدا ہے، لیکن یہ کہ یہ معاملات تو بہت آگے جائیں گے۔ غزوہ احزاب بھی آنے والا ہے، غزوہ تبوک بھی آئے گا، بڑے بڑے مراحل آنے ہیں۔ تو تمہیں اپنے رینکس جو ہیں ان کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں کوئی ضعف اور کمزوری کے معاملات ہیں، تاکہ ان کو رفع کر سکو۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ آمادہ ہو گئے تھے تم میں سے دو گروہ کہ وہ نامردی دکھائیں، ڈھیلے پڑ جائیں، وہاں سے چلے جائیں۔ یہ ہے وہ دو، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ بنو حارثہ یہ اوس کے قبیلے سے تھے۔ یہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے نا کہ یہ وٹو ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں مانے کے، لالے کے، شامد کے، اب یہ مختلف خاندان ہو جائیں گے، ان کی اولاد جو ہے۔ تو قریش ایک قبیلہ تھا، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو فتیم، یہ سب اس کے گھرانے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اوس کے گھرانے، اوس کے قبیلے سے ایک گھرانہ تھا بنو حارثہ، اور خزرج کے قبیلے سے ایک گھرانہ تھا بنو سلمہ۔ تو انہیں بھی ذرا سی عارضی طور پر جو ہے ان کے قدموں کے اندر بھی لغزش پیدا ہوئی۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ساتھی تھا، پشت پناہ تھا، مددگار تھا، ان کو یہ علم تھا، اس لیے کہ وہ لوگ منافق نہیں تھے، صاحب ایمان تھے۔ لیکن کسی صاحب ایمان کے اندر بھی وقتی طور پر کوئی کمزوری، کسی وسوسے کی وجہ سے، شیطانی وسوسہ، یا کسی سابقہ کمزوری کی وجہ سے کوئی کمزوری، کوئی خطا سرزد ایسی ہوئی ہو جس کی بنا پر کہ پھر وہ ایک شخصیت کے اندر ہی کہیں کوئی ضعف جو ہے وہ شامل ہو جائے، تو مختلف اعتبارات سے ہو سکتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ اللہ ان کا ولی تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اسی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ 300 آدمی چلے گئے، ہم پہلے ہی جو ہیں 1/3 تھے اور اب تو جو 300 آدمی نکل گئے، آپ سمجھے تہائی لشکر چلا گیا واپس۔ 1000 میں سے 300، یہ کوئی 30,000 میں سے 300 تو نہیں گئے تھے کہ جس کا کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ 1000 میں سے 300 چلے گئے تو اس کا مطلب یہ 30% آف دی آرمی وہ چلی گئی اور سب کے نگاہوں کے سامنے گئی، اور عین اس وقت گئی ہے۔ اس سے بڑی سازش اور کیا ہو سکتی ہے، جبکہ ایک دوسرے کے سامنے آ چکے تھے، جبکہ وہ دشمن نے بھی دیکھ لیا کہ ان کے کچھ لوگ واپس جا رہے ہیں، تاکہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے حوصلے، ہر ایک پر کچھ نہ کچھ اثر تو پڑا ہوگا۔ بنائے طبع بشری، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرے سے کوئی تاثر نہ لیا ہو۔ البتہ یہ کہ اس تاثر کے بنا پر قدم ڈگمگا جائیں، یہ صرف دو گروہوں کے ہوئے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ دونوں جو گروہ ہیں بعد میں جو ثابت قدم بھی رہے، انہوں نے پھر جو ہے اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھائے، لیکن یہ بعد میں فخر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر قرآن میں کیا ہے طائفتان منکم سے، گویا کہ ہمیں یہ سند دے دی ہے کہ ہم منافقوں میں سے نہیں تھے بلکہ ہم اہل ایمان میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اس سند کو انہوں نے گویا کہ اپنے لیے بنائے اعزاز سمجھا کہ یہ تو اللہ نے ہمارا اعزاز فرمایا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ تم میں سے بھی دو گروہ جو ہیں وہ آمادہ ہو گئے تھے کچھ بزدلی دکھانے پر، کچھ کمزوری کے اظہار پر۔ واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اور دیکھو یاد کرو اللہ نے مدد کی تھی تمہاری بدر میں بھی جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ وہ تو ریشو تو 1 اور 3 کی اس وقت میں تھی، 313 اور 1000، لیکن یہ کہ جو ساز و سامان ہتھیاروں کا فرق تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ 313 میں سے صرف 2 کے پاس تلواریں تھیں، صرف 2، اور وہاں بھی اس وقت 100 گھوڑوں کا رسالہ ان کے ساتھ تھا اور ادھر 2 گھوڑے تھے صرف۔
وہاں 1000 اونٹ تھے، ادھر 70 اونٹ تھے، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جائے